میں نے 4 لوگوں کے نام لیے ہیں ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پہ پارٹی کے. ان کو میں نے کنڈیم بھی کیا ہے, مذمت بھی کی ہے اور ان کے خلاف باتیں بھی کی ہیں, اور پھر بھی کروں گا اگر ان لوگوں نے میرے خلاف بات کی. میں حلفاً کہتا ہوں یہ چاروں خود گئے ہیں, نہ میں نے ان کے خلاف کوئی بیان دیا, نہ ان کو میں نے کوئی پروک کیا تھا. اپنے تئیں انہوں نے ایگریشن کی اور میرے خلاف بیان دیے. کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ جو ہم اداروں, پولیس, عدالتوں, یہ تمام ظالموں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے ہیں, تو پھر پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسا اس مغالطے میں نہ رہیں کہ میں یا عمر میں بڑا ہوں یا میں فلاں ہوں یا پن خان ہوں. اگر کوئی بولے گا تو ٹکا کے جواب دوں گا. نمبر 2, جو پی ٹی آئی افیشل ہیں, یہ میری گزارش سن لیں. میرے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے, اوپنلی میرے ٹرالنگ کی ہے, اوپنلی میرے خلاف بیانات دیے ہیں, اور یہ میں ببانگ دہل کہتا ہوں, مجھے نقصان پہنچا کے خان کے کاس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور اگر لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں تو خان کی وجہ سے. اوقات میری کوئی نہیں ہے, لیکن اگر میں لوگوں کو نکالتا ہوں تو خان کے لیے نکالتا ہوں, اور مجھے کمزور کر کے پی ٹی آئی کے اس احتجاج کی طاقت کو کمزور کیا جا رہا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے تو بٹھا لیں. اور جہاں تک خان کا تعلق ہے, خان نے کل ایپیکس کمیٹی بنائی, اور یہ بھی ذرا سن لیں, جو لوگ یہ قیادت کسی دن آپس میں بیٹھوں گا تو بتاؤں گا, جو بڑے بڑے نام ہیں اپنی کمپین کے لیے نہیں نکل سکتے تھے, میں ان کو فون کرتا تھا, نہ یہ کمپین کی نکلنے کی ان کی ضرورت تھی. آج آ گئے, پن خان بن گئے. خان کو کل ایپیکس کمیٹی خان نے بنائی, تو ساری تکرار ان 3 بدبختوں کی میرے حوالے سے تھی کہ اس کو نہ رکھیں. تو خان نے ان کو کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں ان کو نکال دے تو آپ کے پاس کمیٹی نہیں رہتی ہے. یہ خان کے الفاظ تھے. میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں, عہدوں کے لیے, ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے, سینٹ کی ٹکٹوں کے لیے, ریزرو کے لیے, فلاں کے لیے, یہ باپ بن جاتے ہیں. جہاں پہ مار کٹائی کا دور ہے, جہاں پہ تکلیف اٹھانے کا دور ہے, ایک احتجاج میں بتا دینا کون لیڈرشپ نظر آیا اور کیوں نہیں آتے ہیں اس میں. البتہ ٹانگیں کھینچنے میں, بیانیے بنانے میں. میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں, سرپیرے آلات نے ہمیں بنا دیا ہے, تو لہٰذا نہ کریں ہمارے ساتھ چیڑ چاڑ. ہم اگر دوسروں پہ جپٹتے ہیں تو سب سے پہلے اپنوں پہ جپٹیں گے, جو ہماری توہین کریں گے یا حرزہ سرائی کریں گے. یہ جو ادھر میدی اور دوسرا بدبخت عادل راجہ میرے خلاف اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف یہ لغویات بکتے رہے. پی ٹی آئی افیشل کا نہیں فریضہ بنتا تھا کہ ان کے منہ پہ چپیڑ مارتے اور کہتے کہ بکواس نہ کرو. یہ وہاں سے بیٹھ کے اپنی یوٹیوب کی اس کے لیے جو ہے کس کس کو انہوں نے معاف کیا ہے, کون ہے یہ لوگ, کام کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا. تو بہرحال میں اور زیادہ نہیں کہوں گا, لیکن صرف یہ توقع رکھتا ہوں. خان نے کل مجھے پیغام دیا کہ بھائی اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے آپ لانچ نہ کریں. خان کا حکم میرے لیے حتمی ہے. میری پھر بھی آپ لوگوں سے امیدیں کم ہیں پی ٹی آئی افیشل سے, لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں, کاز ہمارا ایک ہے, لیڈر ہمارا ایک ہے, اینڈز ہمارے مقاصد ایک ہے. خدا را یہ چیز بند کریں, پارٹی میں ایک دوسرے کو مستحکم کریں. یہ کس چکر میں یہ پڑے ہوئے ہیں, فوکل پرسن لگایا نہیں لگایا, اور یہ کون بدبخت اور کمبخت ہیں جو کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور دوران میں یہ میڈیا کو خبر شیئر کر رہے ہیں. یہ لیڈرشپ ہے. ایسے لوگوں کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اچھا شیر افضل صاحب, ایک جو سوال وہ بنیادی علی جو پوچھنا چاہ رہے تھے نا, وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ڈرٹی لانڈری پبلک میں ہوتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے, یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن آپ نے اس کا جواب دے دیا. اور پی ٹی آئی آفیشل کی جہاں تک بات رہی تو وہ بالکل آپ ری ٹویٹ بھی ہوتے ہیں, آپ کا پوسٹ بھی جاتی ہے. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج جو مطلب یہ 3 گھنٹے پہ نشست چل رہی ہے اور سب سے زیادہ ٹائم آپ ہی بولے, تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن شندنا آپ اس وقت بول چکی تھی جب علی نے کوشچن پوچھا تھا, وہ جو بلاک والا کوشچن تھا, وہ میں صرف اتنا کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے تنقید, وہ جب بلاک کرتے ہیں نا کافی لوگ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو میں خیر مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے بلاک ہوا تھا, تو میں اس کے اندر تو نہیں جا سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو آپ بتا دیں کہ یہ ایک فورم ہے. اور پتہ کیا, شیر افضل صاحب آپ ہوں, نعیم بھائی آپ ہوں, سماویہ آپ ہوں, میں ساری لیڈرشپ جو آئی ہے سب کو اتنا کریڈٹ دیتا ہوں.
because یہ بھی نا پہلی بار ہو رہا ہے, اور میں نے تو پتہ ہے کہیں ویسٹ میں بھی نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی جو پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں اتنا اوپنلی اپنی سوشل میڈیا ٹیم اور جتنے جو اور لوگ ہیں, جو والنٹیئرز ہیں جو آ کے کوشچن پوچھتے ہیں, ان کو اتنا اوپنلی جواب دیتے ہیں. تو آپ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. سوری تھوڑا سا سخت سوال ہے کہ وہ جو بلاک ہو رہے ہیں وہ اگر نہ ہو تو بہت اچھا ہو جائے لوگوں کے لیے. جی تھینک یو جبران. اس کی 2 کیٹیگریز لوگوں کی آتی ہیں, ٹھیک ہے. میں شیر افضل صاحب جو انہوں نے بولا اس کی تائید صرف ایک وجہ سے کروں گی, کیونکہ ہم جب اپنی الیکشن کیمپین میں تھے تو ہمیں ڈیتھ وارننگز تھی. مجھے آج ابھی میں آپ کو 2 اسکرین شاٹ بھیجوں گی آپ کے اس پہ واٹس ایپ پہ. مجھے آج کسی نے 2 قبروں کی تصویریں بھیجی ہیں, مجھے ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ اگر آپ چپ نہیں کریں گی تو ہم یہ آپ کا اینڈنگ ہے. بھئی قبر میں تو اور کسی نے جانا ہے, چاہے میں ہوں چاہے دوسرا ہو. تو ہم ایک بہت سخت آن سلاٹ سے گزر رہے ہیں. مریم نواز پیچھے پڑی ہوئی ہے, پی ڈی ایم پیچھے پڑی ہوئی ہے, باقی لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر کنورٹ نہیں کرنا, پارٹی نہیں چھوڑنی تو اب یہاں تک آگے میں آپ کو دکھاؤں گی. اب بلکہ اچھا ہے آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ اپنے ٹویٹر پہ بھی لگا لوں کہ مجھے آج یہ 2 تصاویر آئی ہیں کہ آپ نے چپ کرنا ہے. دیکھیں اگر مجھے چپ کرانا ہے تو خان کے دشمن کرائیں نا. جو لوگ اپنے آپ کو خان کے حمایتی کہتے ہیں ان کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے. میں نے اس کو ٹریس کیا اور میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز پائی کہ پہلے پڑ گئے عمران ریاض کے پیچھے, اس کو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ کس قسم کا تشدد ہوا. پھر شیر افضل مروت صاحب کے پیچھے پڑ گئے, پھر اسد کیسر, پھر علی محمد, 5ویں میں تھی, چھٹا اب صدام ترین ہے. یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ جو بندہ مارے کھائے, جیلے کھائے, لٹرلی ہم کفن سر سے باندھ کے نکلتے تھے, چاہے الیکشن کیمپین ہو چاہے ابھی بھی وارننگز آتی ہے. ہر کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں اداروں میں, دوست ہوتے ہیں, ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی آپ رات کو اس ٹائم مت نکلیں, آپ یہ نہ کریں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کی گاڑی کو خطرہ ہے. کتنی دفعہ ہمارے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, کتنی دفعہ ہماری گاڑیاں سڑک سے نیچے اتاری گئی ہیں, بٹ ہم چپ ہوتے تھے کیونکہ یہ فلمی باتیں انسان کرتا ہے. لوگوں کی جان سب سے زیادہ تو میری والدہ ڈر جاتی ہیں, تو اب یہ باتیں ہم کبھی کسی پہ احسان نہیں کرتے. یہ سیٹ لڑنا, یہ خان کی سیٹ تھی, الیکشن لڑنا یہ خان کا تھا, سب کچھ ہمارا کچھ بھی نہیں. ہماری جگہ تو کھمبا کھڑا ہوتا تو جیت جاتا. اب فاسٹ فارورڈ ٹو ٹوڈے میں دیکھ رہی ہوں کہ دیر از اے بگ سیکشن آف پبلک جن کو برین واش کیا جا رہا ہے, اور یہ ہوتا ہے تکلیف کے مقام میں. ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے, باقی سارے ہمارے لیے عزت ماب ہیں, پارٹی ہولڈرز ہیں, پارٹی پوزیشن ہولڈرز ہیں, کسی کی کوئی پوسٹ ہے, کسی کی کوئی پوسٹ ہے, بٹ لیڈر تو ہمارا خان ہے. اس میں تو کوئی شک کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہم کسی اور کو لیڈر مان سکتے ہیں. بے شک کرائسس سے گزر رہے ہیں اور لیڈر ایک خان ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اچھا ٹارگٹ کا ریزن کیا ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں, ہمیں آپ کہتے ہیں خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے ہمیں بہت عرصے سے پش کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اب صرف ٹی وی پہ نہیں آؤ گے, صرف پروٹیسٹ پہ نہیں جاؤ گے, صرف اسمبلی میں نہیں بولو گے, صرف سڑکوں پہ نہیں بولو گے, یو ہیو ٹو بی 20 ٹائمز مور پرو ایکٹیو. ہم جیل بھی جاتے ہیں, ہم دھرنے بھی دیتے ہیں, خان صاحب سے ملتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. انہوں نے کہا فار ایگزامپل کہ ہمارا کھویا ہوا مینڈیٹ, 8 فروری کو الیکشن ہوا, 9 کو دوسرا چوری ہوا, سامنے سیماویہ بیٹھی ہے, نہیں بیٹھے, ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, عالمگیر کا چوری کیا گیا. تو انہوں نے ہمیں ڈانٹ کے, ہم نے الحمدللہ تقریباً 12-13 فروری کو ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا اسلام آباد میں, جس کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا ہم نے اس پہ بات کی. اس سے پہلے پارٹی, کیونکہ اتنے سارے ہمارے اور ایشوز تھے, کسی کا جیل جانا ہے, کسی کا بیل ہونا ہے, تو وہ چیز علیمہ بی بی نے کروائی. اس میں ہم بڑے خوش تھے, ہم نے وہ کیا. میری حیرانگی دیکھی کہ اس پہ سوشل میڈیا پہ کنڈمنیشن آئی کہ وائی از علیمہ خان ڈوئنگ اٹ, کہ تو موروثیت نہیں ہونی چاہیے. بھئی اگر موروثیت نہیں ہونی چاہیے تھی تو پھر آپ نے ہر ایک لیڈر کو 3 سیٹیں کیوں دیں اپنے فیملی کے لیے, بیٹے کے لیے, بھائی کے لیے, بیٹی کے لیے, پھر وہ بھی ختم کریں. اگر موروثیت کی بات ہے, نہ علیمہ خان صاحبہ ٹکٹ مانگ رہی ہیں, نہ وہ سینٹ مانگ رہی ہیں, نہ کوئی پارٹی پوزیشن مانگ رہی ہیں. ان کو پینک ہے تینوں بہنوں کو کہ ہمارے بھائی کو زندہ نکالو, اور ان کی پینک 100% جسٹیفائڈ ہے. اچھا دوسری بات, میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈائریکٹلی میرے والد کو ٹارگٹ کر رہے تھے, جس وقت اپنے اللہ کے پاس ہیں, وہ قبر میں ہے. اس مہینے میں کسی انسان کو ٹارگٹ کرنا جو اپنا جواب بھی نہ دے سکے, ان کو تو میں ڈائریکٹ بلاک کر دیتی ہوں. بیکاز یہ نہ میں نون کو اجازت دیتی ہوں, نہ پیپل کو دیتی ہوں, نہ پی ٹی آئی کو دیتی ہوں کہ میرے والد پہ یا میری والدہ پہ نہیں کوئی آواز بالکل بالکل ٹھیک بچا, ہے, بالکل ویل کوئی ہرڈ گنجائش نہیں ہے. ویل اچھا ہرڈ. دوسرا, عادل راجہ اور ان کی مسز نے, مجھے نہیں پتا سچا ہے کہ جھوٹا ہے, انہوں نے میرے بارے میں بہت ہی واہیات آڈیو بنائی تھی سم ٹائم ان سپٹمبر 23, جس کا میں نے کبھی جواب نہیں دیا. بٹ وہ اخلاق سے اتنی گری ہوئی باتیں تھیں, سیماویہ کو پتہ ہے, زرتاج کو پتہ ہے, لیکن میں کبھی اس کو ڈسکس نہیں کیا کہ میں کیوں ان کو فالتو ہوا دوں. میرا ان سے نہ کوئی رشتہ ہے, نہ کوئی دشمنی, نہ کوئی دوستی. بس ٹھیک ہے, یہ لوگ ایسا کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, دیٹس فائن. لیکن اب اس حد تک آپ آ جائیں کہ آپ مطلب میں آپ کو بھیج دوں گی, وہ آپ سن لیں ذرا, وہ آڈیو پرسنل میں بھیج دوں گی. وہ اتنی اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہیں. دیکھیں میں کسی کی قرض دار نہیں ہوں سوائے اپنے حلقے. میرے حلقے کے لوگوں نے جان پہ ہتھیلی رکھی ہے, ان لوگوں نے تکلیف کے دنوں میں آ کے مجھے ووٹ کیا, بندوقیں تانی ہوئی تھی,
ان پہ موت کا خطرہ تھا تو ان کے لیے میں ساری عمر قرضدار رہوں گی. لیکن اگر کوئی گالی دے گا, کوئی بدتمیزی کرے گا, میرے والدین پہ جائے گا, غیر اخلاقی بات کرے گا. حیدر مہدی صاحب نے پتہ ہے کیا لکھا ایک ٹویٹ میں, میں نے ان کو بھی بلاک کر دیا کہ کیونکہ اللہ نے اس کو چہرہ دیا ہے تو اس لیے لوگ اس کی بات سنتے ہیں. آپ اتنی عمر دیکھیں, آپ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں, کسی کے فیس پہ بات کریں, چہرے پہ. تو جو اس طرح کی بات کرتا ہے تو میں ان کو آٹومیٹکلی بلاک کرتی ہوں. ہاں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرا فون ہیکڈ ہے. آج ایک ہمارا وہ ہے فالوور ٹویٹر پہ میٹھا خربوزہ یا نیورل پاکی, پتہ نہیں نیوٹرل کے نیورل پاکی, تو انہوں نے مجھے ڈی ایم کیا کہ میڈم آپ نے مجھے انفالو کیا. میں کہا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, میں نے امیجیٹلی ری فالو کر دیا. اس طرح 2-3 اور لوگوں نے ڈی ایم کیا کہ میڈم کیوں بلاک کیا ہے. میں کہا مجھے یاد ہی نہیں آپ کو بلاک کرنا. تو ہو سکتا ہے میرا فون تو ہیکڈ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بات دیکھیں جبران, آئی ایم اے ورکنگ وومن, زرتاج از اے ورکنگ وومن, سیما بھی, آپ ساری عورتیں یہاں بیٹھی ہیں. ہم عورتوں کے لیے بدنام ہونا دنیا میں سب سے آسان کام ہوتا ہے. تو ہمیں کئی چیزوں پہ ایسی لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے جو آئرن کلیڈ ہو. رہی بات آخر میں یہ پارٹی اختلافات, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ آپ کو عالمگیر بھی بتائیں گے, فیصل بھی بتائیں گے, نعیم بھی بتائیں گے, کیونکہ خان صاحب اس وقت نہیں ہے پارٹی میں. ہمیں نظر آتا ہے واضح طور پہ کہ 2 گروپس ہیں, ایک خانسٹس ہیں, ایک پی ٹی آئی والے ہیں. جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ذرا ان کی ایج زیادہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ تسلسل قائم رہے, پی ٹی آئی نہ ٹوٹے. بالکل صحیح کر رہے ہیں, وہ بھی کوشش کریں کہ پارٹی نہ ٹوٹے. ایک ہم پاگل ہیں جو خانسٹس ہیں, جو خان کے لیے جان دینے کو تیار ہے. ہمیں کسی پروٹوکول, کسی طریقے, کسی قانون کو نہیں فالو کرنا. اور میں نے خان صاحب کو اپنی شکایت خود لگائی ہے. اچھا سن لیں, میرا وہ جو یار افریدی میں گواہ ہے اس پہ. میں نے خان کو بولا, میں نے کور کمیٹی کو مانتی ہوں, نئے پارلیمنٹری کمیٹی کو مانتی ہوں, جو غلط فیصلہ کرے گا میں اس پہ بولوں گی. کیونکہ حالات اب ایسے ہیں کہ اگر میں انتظار کرتی رہوں کہ خط نکلیں گے, رکے رہیں گے اور ہمارے خان صاحب کو کچھ ہو جائے گا, یہ میں برداشت کرنے کو تیار نہیں. تو میں نے صاف بول دیا کہ جہاں پڑے گی میں کروں گی. خان نوز دس. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ.